کیا آپ کا بچہ بھی اچانک بیمار ہو گیا ہے، دوائی اثر نہیں کر رہی اور بلا وجہ چڑچڑا پن ہو رہا ہے؟ کہیں یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ کسی کی بری نظر تو نہیں؟ پریشان بالکل نہ ہو، آج میں آپ کو اس کا ایک ایسا حل بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کی ہمیشہ کے لیے پکی پکی جان چھٹ جائے گی۔ اکثر ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک کھیل کود رہا ہے، مسکرا رہا ہے، پھر اچانک آپ اسے کسی شادی، خاندان کی کسی تقریب یا باہر کسی پروگرام میں لے کر جاتے ہیں۔ وہاں لوگ بچے کو دیکھتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، جب آپ گھر واپس آتے ہیں تو اچانک بچے کا حال بدل جاتا ہے۔ وہ آتے ہی بلا وجہ رونا شروع کرتا ہے، ضد کرنے لگتا ہے، اتنا چڑچڑا ہو جاتا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا۔ مائیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ ابھی ایک گھنٹے پہلے تو بچہ بالکل ٹھیک تھا، اب اسے اچانک کیا ہو گیا؟ بعض دفعہ تو بچہ دودھ پینا بالکل چھوڑ دیتا ہے، کھانا سامنے رکھو منہ کھولنے کو تیار نہیں ہوتا، یا پھر اسے اچانک اتنا تیز بخار ہو جاتا ہے کہ جسم تپنے لگتا ہے۔ آپ گھبرا کر ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، مہنگی دوائیاں لاتے ہیں، سیرپ پلاتے ہیں، پر بخار ہے اترنے کا نام نہیں لیتا۔ دوائی اپنا کام کر ہی نہیں رہی ہوتی۔ ایسے میں ہر ماں کا دل بیٹھ جاتا ہے، پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے۔ ہر بار یہ کوئی عام بیماری یا موسم کا اثر نہیں ہوتا۔ جب دعا اثر کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لیجئے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ نظر لگنا ایک ایسی سچی حقیقت ہے جو چلتے پھرتے، ہنستے کھیلتے بچے کو بیمار کر دیتی ہے۔ اکثر لوگ جب بچوں کے اس اچانک بیمار ہونے یا رونے کو دیکھتے ہیں تو اسے صرف ایک وہم سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کل کے پڑھے لکھے لوگ اور بعض نئی سوچ رکھنے والے لوگ تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ نظر کچھ نہیں ہوتی، یہ سب پرانے زمانے کے وہم ہیں، جادو اور بری نظر کا کوئی وجود نہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کا یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ نظر لگنا کوئی کہانی یا وہم نہیں، بلکہ یہ ایک سچی اور خاموش حقیقت ہے جو ہنستے کھیلتے گھروں کو اجاڑ دیتی ہے۔ ہم کوئی عام بات نہیں کر رہے، بلکہ ہمارے پاس اس بات کی سب سے بڑی دینی دلیل موجود ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس سچائی سے پردہ اٹھایا۔ آپ نے فرمایا کہ نظر کا لگنا سچ، اور اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے نکلنے والی ہے، یعنی تقدیر کو بدل سکتی ہے، تو وہ بری نظر ہے۔ اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ نظر کا اثر کتنا گہرا اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، دوسری حدیث پاک میں حضور نے اس کا خوفناک نتیجہ بیان فرمایا جو آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ بری نظر انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ یعنی ایک اچھا بھلا صحت مند انسان اچانک کسی کی بری نظر کا شکار ہو کر موت کے منہ تک پہنچ جاتا ہے، اور ایک طاقتور اونٹ جو اپنی طاقت کے لیے جانا جاتا ہے، وہ نظر لگتے ہی ایسا بیمار ہوتا ہے کہ اس کے مالک کو اسے ذبح کرنے یعنی ہنڈی میں پکانا پڑتا ہے۔ جب ہمارے نبی نے یہ فرما دیا تو پھر کسی کے پاس اس بات سے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں اس ایک بہت صاف اور سبق آموز مثال ملتی ہے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ، جو کہ ایک بہت خوبصورت اور صحت مند صحابی تھے، ایک مرتبہ وہ غسل کر رہے تھے، ایک اور صحابی حضرت عامر بن ربیعہ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے حضرت سہل کے خوبصورت جسم اور ان کی صحت کو دیکھا۔ ان کے منہ سے اچانک نکلا کہ میں نے آج تک اتنا خوبصورت جسم کسی کا نہیں دیکھا۔ بس اس تعریف کا نکلنا تھا کہ بغیر ماشاءاللہ کہے بولی گئی اس نظر نے فوراً اثر کیا۔ حضرت سہل بن حنیف وہیں زمین پر گر پڑے، انہیں تیز بخار ہو گیا اور وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل بھی نہ رہے۔ جب یہ معاملہ حضور کے پاس لایا گیا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور حکم دیا کہ نظر اتارنے کے لیے خاص طریقے سے غسل کا پانی استعمال کیا جائے۔ جیسے ہی وہ طریقہ اپنایا گیا، حضرت سہل ایسے ٹھیک ہوئے جیسے انہیں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اس قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ نظر اپنوں کی بھی لگ سکتی ہے، یہ جسم کو فوراً توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ یہ تو تھی بچوں اور جسم کی بات، لیکن آج کے دور میں نظر صرف بچوں کو نہیں لگتی، یہ آپ کے چلتے ہوئے کاروبار، آپ کی اچھی بلی نوکری، آپ کی خوشحال شادی، آپ کی سچی محبت کو ایسا ڈنگ مارتی ہے کہ سب کچھ مٹی میں مل جاتا ہے۔ زندگی کی ایک مثال، سچی مثال، ایک شخص تھا جس کا کاروبار بہت شاندار تھا، دکان پر خوب رونق تھی، منافع میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے ایک اچھی جگہ شادی کی، میاں بیوی میں بہت محبت تھی،
گھر میں سکون ہی سکون، نوکری اور پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لوگ اس کی اس خوشحالی کو دیکھ کر اکثر کہتے تھے کہ یار تیری تو قسمت چمک گئی، تیرا تو نصیب بہت اچھا ہے، لیکن افسوس ان لوگوں نے کبھی ماشاءاللہ نہیں کہا۔ دھیرے دھیرے بغیر کسی وجہ کے اس شخص کا کاروبار بند ہونا شروع ہو گیا، گاہک آنا بند ہو گئے، جو مال پہلے ہاتھوں ہاتھ بکتا تھا وہ گودام میں پڑے پڑے خراب ہونے لگا۔ بات یہاں تک پہنچی کہ چلتے ہوئے کاروبار پر قرضے کا بوجھ بڑھ گیا۔ اس سے بھی بری بات یہ ہوئی کہ جس میاں بیوی میں اتنی محبت تھی، ان کے درمیان اچانک بغیر کسی بات کے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا انہیں پسند نہیں تھا۔ گھر کا سکون جہنم بن گیا۔ نوکری پر ایسے مسئلے کھڑے ہوئے کہ اچھی بلی عزت دار نوکری اس سے نکال دیا گیا۔ وہ شخص پریشان تھا کہ نہ کسی کا برا کیا، نہ کوئی غلطی کی، تو اچانک اس کی پوری زندگی، اس کی محبت، اس کی شادی، اس کی کمائی کیسے تباہ ہو گئی۔ ہر جگہ رکاوٹیں آ گئیں، ہر راستہ بند ہو گیا، لیکن پھر انہیں سمجھ آئی کہ یہ کوئی عام بدقسمتی نہیں، بلکہ انہیں کسی کی بہت سخت اور زہریلی نظر لگ چکی ہے۔ انہوں نے دینی طریقے سے قرآن پاک کی صورتوں کے ذریعے اپنی اور اپنے کاروبار کی نظر اتاری۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جیسے ہی نظر اتارنے کا وہ آزمایا ہوا وظیفہ مکمل کیا گیا، ان کی زندگی سے ساری رکاوٹیں ایسے ہٹ گئیں جیسے کبھی تھی نہیں۔ جو رکے ہوئے کام سالوں سے پھنسے ہوئے تھے وہ اچانک کھلنے لگے، کاروبار میں دوبارہ برکت لوٹ آئی، نئی نوکری کے بہترین موقع مل گئے، میاں بیوی کے درمیان جو نفرت دیوار بن گئی تھی وہ ختم ہو گئی، اور ان کی محبت پہلے سے بھی زیادہ گہری ہو گئی۔ نظر کے اترتے ہی ان کے چہرے کی رونق اور گھر کا سکون واپس آ گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ نظر کو ہلکا مت لیں، یہ آپ کی زندگی کو باندھ دیتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی، آپ کے کاروبار کی، آپ کے گھر کی پکی پکی جان اس بری نظر سے چھوٹ جائے تو اگلے حصے کو بہت غور سے سنیے گا، کیونکہ اب میں آپ کو وہ آسان اور 100% اثر کرنے والا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ اب آتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے اہم اور سبق آموز حصے کی طرف، یعنی وہ آزمایا ہوا دینی علاج جو بری نظر کے برے سے برے اثرات کو جڑ سے ختم کر دے۔ یہ کوئی مشکل یا لمبا عمل نہیں، بلکہ بہت آسان طریقہ ہے جسے آپ گھر بیٹھے خود کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جن صورتوں اور آیت کا ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں، ان کی نظر اتارنے کے حوالے سے کتنی بڑی فضیلت اور طاقت ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آیت الکرسی کی۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی اور عظمت والی آیت ہے۔ حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ جو انسان اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اس پر ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور کوئی شیطان یا بری طاقت اس کے قریب نہیں آتی۔ بری نظر اصل میں حسد اور برے اثر کی وجہ سے جسم پر ایک چوٹ ہوتی ہے، اور آیت الکرسی اس جسم کے چاروں طرف ایک ایسی لوہے کی دیوار کھڑی کرتی ہے جس سے کوئی بری نظر توڑ نہیں سکتی۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ الفلق اور سورہ ناس، جنہیں دین میں پناہ دینے والی 2 صورتیں کہا جاتا ہے۔ ان کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب ایک جادوگر ہمارے پیارے نبی پر جادو کیا تو اللہ نے آسمان سے یہ 2 صورتیں نازل فرمائیں۔ ان صورتوں کی ایک آیت پڑھی جاتی اور حضور کے جسم پر لگی جادو اور نظر کی گریں کھلتی جاتی۔ سورہ فلق خاص طور پر حسد کرنے والوں کے شر اور ان کی کاٹنے والی نظر سے پناہ دیتی ہے، جبکہ سورہ ناس انسانوں اور جنوں کے دلوں میں پلنے والے برے ارادوں سے مکمل حفاظت فرماتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں یہ پیاری سنت ملتی ہے کہ آپ کا یہ روزانہ کا معمول تھا کہ رات کو سونے سے پہلے آپ یہ صورتیں پڑھتے، اپنے ہاتھوں پر دم کرتے، پھر جہاں تک ممکن ہوتا اپنے ہاتھوں کو پورے جسم مبارک پر پھیر لیتے۔ جب کائنات کے سب سے اچھے اور افضل انسان اپنی حفاظت کے لیے یہ عمل فرماتے تھے تو ہمیں اور آپ کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ چلے اب اس پاکیزہ عمل کو ایک ایک کر کے آرام سے سمجھتے ہیں کہ آپ نے اسے کیسے کرنا ہے۔ پہلا کام، درود پاک۔ سب سے پہلے آپ نے پورے یقین اور احترام کے ساتھ 7 مرتبہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پڑھنا ہے، اور بچے پر یا اس انسان پر ہلکی سی پھونک مارنی ہے۔ درود پاک سے وظیفے میں برکت اور قبولیت آتی ہے۔ دوسرا کام، آیت الکرسی۔ اس کے بعد آپ نے بہت دھیان سے اور صاف الفاظ میں 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ ہر مرتبہ مکمل پڑھنے کے بعد آپ نے بچے پر دم کرنا ہے۔ تیسرا کام، سورہ فلق۔ پھر آپ نے قرآن پاک کی
آخری سے پہلی صورت یعنی سورہ الفلق قل اعوذ برب الفلق کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور بچے پر دوبارہ پھونک مارنی ہے۔ یہ صورت حسد کی ہر آگ کو ٹھنڈا کر دے گی۔ چوتھا کام سورہ ناس، اس کے فوراً بعد آپ نے آخری صورت قل اعوذ برب الناس کو بھی پورے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، بچے پر تیسری بار دم کرنا ہے۔ اور پانچواں کام، اس عمل کے بعد آخر میں آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، بچے پر آخری مرتبہ دم کرنا ہے۔ یہ ہے وہ مکمل اور بہت ہی آسان طریقہ جس کے بعد بری نظر کا بڑے سے بڑا اثر بھی پانی کی طرح بہہ جاتا ہے، بچے کو فوراً سکون مل جاتا ہے۔ وظیفہ اور دم کا طریقہ بہت سے لوگ بتاتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو وہ چھپی ہوئی کام کی بات بتانے جا رہا ہوں جو زیادہ تر لوگ آپ سے شیئر نہیں کرتے۔ یہ اس ویڈیو کا سب سے اہم اور دلچسپ حصہ ہے، جسے اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ خود گھر بیٹھے ایک بہترین علاج کرنے والے بن سکتے ہیں۔ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم جو دم کر رہے ہیں وہ اثر بھی کر رہا ہے یا نہیں، یا بچے کو واقعی نظر تھی یا صرف وہم کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب بہت آسان، حیران کرنے والا ہے۔ جب آپ بچے یا کسی بھی انسان پر یہ بتایا ہوا دم، درود پاک، آیت الکرسی اور پناہ دینے والی صورتیں شروع کریں تو پڑھنے والے کے جسم پر یعنی آپ کے اپنے جسم پر 4 ایسی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی جو اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ سامنے والے کو بہت سخت نظر لگی ہے اور آپ کا دم اس نظر کو کاٹ رہا ہے۔ پہلی نشانی بہت زیادہ جمائیاں آنا۔ جیسے ہی آپ درود پڑھ کر آیت الکرسی شروع کریں گے، آپ کو خود کو اچانک بہت زیادہ لگاتار جمائیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ عام نیند والی جمائی نہیں ہوتی، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کا منہ کھلتا ہی چلا جا رہا ہے، آپ کا جسم تھکن محسوس کر رہا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ سامنے والی کی بری نظر کا اثر ختم ہو رہا ہے۔ دوسری نشانی آنکھوں سے آنسو بہنا۔ پڑھنے کے دوران بغیر کسی رونے یا دکھ کے آپ کی دونوں آنکھوں سے اچانک پانی یعنی آنسو بہنا شروع ہو جائیں۔ آپ کو ایسا لگے کہ جیسے آنکھوں میں ہلکی سی جلن ہو رہی ہے اور آنسو لگاتار ٹپک رہے ہیں۔ تیسری نشانی، بہت زیادہ چھینکیں آنا۔ وظیفے کے درمیان آپ کو اچانک بغیر کسی بیماری یا سردی کے لگاتار چھینکیں آنا شروع ہو جائیں گی، ایک کے بعد ایک چھینک آئے گی جس سے آپ کی پڑھائی میں ہلکا سا وقفہ آنا لگے گا۔ چوتھی نشانی، ناک سے پانی بہنا۔ صورتوں کو پڑھتے پڑھتے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے ناک سے اچانک پانی بہنا شروع ہو گیا ہے، جیسے اچانک سخت نزلہ یا زکام ہو جاتا ہے۔ اگر دم کرنے کے دوران آپ کو اپنے اندر ان 4 نشانیوں میں سے کوئی 1، 2 یا ساری نشانیاں ایک ساتھ دکھائی دیں تو آپ کا شک یقین میں بدل جانا چاہیے کہ اس بچے پر یا اس انسان پر بہت زہریلی اور بری نظر کا اثر تھا، جو آپ کے اس قرآنی وظیفے کی برکت سے اب ٹوٹ رہا ہے۔ میرا اپنا تجربہ ہے، یہ باتیں ہوا میں نہیں کر رہا، بلکہ یہ میرا اپنا ذاتی اور آزمایا ہوا سچا تجربہ ہے۔ میرے پاس جب بھی ایسے پریشان بچے لائے جاتے ہیں جو لگاتار رو رہے ہوتے ہیں یا جن کا بخار نہیں اتر رہا ہوتا، تو میں ان پر یہی مبارک وظیفہ پڑھتا ہوں، اور پڑھنے کے دوران مجھے خود یہ جمائیاں اور آنکھوں سے پانی آنے کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، اور الحمدللہ دم مکمل ہوتے ہی وہ بچے ایسے ہنستے کھیلتے اور ٹھیک ہو جاتے ہیں جیسے انہیں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اب آخری بات، آپ نے یہ دم کتنی مرتبہ کرنا ہے؟ اگر نظر بہت سخت ہو تو آپ نے دن میں 3 سے 5 مرتبہ یہ عمل دہرانا ہے۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد بچے کو اپنے سامنے بٹھائیں، یہ دم کریں۔ صرف 2 سے 3 دن آپ کا یہ عمل لگاتار کریں، انشاءاللہ بچے پر سے نظر کا اثر ختم ہو جائے گا اور اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ کو نظر اتارنے کا مکمل طریقہ سمجھ آ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے بچوں کو، ہمارے گھروں کو، ہماری کمائی کو ہر بری اور حسد کرنے والی نظر سے ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ اب آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس برکت والی اور قیمتی بات کو صرف اپنے تک نہ رکھیں، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں اور خاص طور پر چھوٹے بچوں کی ماؤں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کی وجہ سے کسی پریشان ماں کا مسئلہ حل ہو سکے اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کرنا اور ایسی دینی اور معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔